رمضان روح کی بلندی کا مہینہ ہے یا پھر زبان کے چٹخارے کی ایک ایسی نمائش جو ختم ہی نہیں ہوتی؟ یہ سوال آج ہمارے معاشرے کے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھتا ہے، اور سچ پوچھیں تو اس کی تکلیف ہر سال بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس ساری کہانی کی جڑ بہت بہت پرانی ہے۔ جب ابلیس نے اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا، کیا تو نے دیکھا یہ ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے ضرور نکیل ڈال کر رہوں گا۔ یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ ہم میں سے ہر لمحے اسی ازلی چیلنج کا ہدف ہے۔ کبھی سوچوں میں بھٹکنا، کبھی نیکی کے نام پر اصل مقصد سے غافل ہو جانا، چھوٹے چھوٹے لمحوں میں راستے سے ہٹ جانا، یہ سب اسی چیلنج کا ہی تو حصہ ہے۔ تو چلے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج آج ہماری زندگیوں میں اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کیسے نظر آتا ہے۔ اللہ نے اسے اختیار دیتے ہوئے فرمایا، ان میں سے جسے بھی تو اپنی آواز سے بہکا سکتا ہے بہکا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر۔ تو یہ ہیں اس کے ہتھیار: شور، مال، اولاد اور جھوٹی امیدیں۔ اور دل چیر دینے والی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ سب سے مقدس مہینہ رمضان آج اسی کے فریب کی سب سے بڑی تجربہ گاہ بن چکا ہے، جہاں نیکیوں کے دھوکے میں ہم اصل مقصد سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ آخر یہ ہوا کیسے عبادت کا مہینہ دعوتوں کے مہینے میں بدل گیا؟ کیسے روح کی فکر پر پیٹ کی فکر غالب آ گئی؟ اب رمضان کی تیاری قرآن کھولنے سے نہیں، راشن کی لمبی چوڑی فہرست بنانے سے شروع ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کھول لیں، یوٹیوب، ٹک ٹاک، ہر طرف بس کھانے، پکوان اور ریسیپیز کی ریلز کا ایک طوفان برپا ہے۔ خواتین کے قیمتی گھنٹے ضبط نفس کے مہینے کے لیے سموسے اور رول فریز کرنے میں صرف ہو رہے ہیں۔ فریزر اس طرح بھرے جاتے ہیں جیسے فاقے نہیں بلکہ کسی قحط کا سامنا ہو۔ اور یہ کلچر اب صرف گھروں تک محدود نہیں رہا، یہ گلیوں، بازاروں، یہاں تک کہ مسجدوں تک پھیل چکا ہے۔ ہر دوسری گلی میں کھانے کا نیا کاروبار، ہر گھر میں پکوان کی ماہر۔ کیا واقعی ہماری قوم کی ترجیحات بس یہی رہ گئی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم نے مل کر روزوں کے مہینے کو کھانوں کے مہینے میں تبدیل نہیں کر دیا؟ ذرا اس تضاد کو دیکھیں۔ ایک طرف مقصد تھا صبر، روحانیت اور نفس کو کمزور کرنا، اور دوسری طرف آج کی حقیقت کیا ہے؟ کھانوں کا تہوار، کاروبار کا انجن اور پکوان کا میراتھن۔ ہم کہاں کھڑے ہیں آخر؟ قرآن ہمیں قوم کا قصہ سناتا ہے، ایک ایسا قصہ جو ہماری موجودہ حالت کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہا، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اب ذرا اپنی افطار کی میزوں کو دیکھیں۔ کیا درجنوں پکوانوں کے بغیر ہمارا گزارا ممکن ہے؟ کیا ہمیں ایک کھانے پر صبر ہے؟ دیکھیں، کھانے پینے کا یہ جنون صرف پیٹ کی بات نہیں ہے، یہ ایک قوم کی ترجیحات اور اس کے مقصد کے زوال کی نشانی ہے۔ جن قوموں کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں وہ ایسی چھوٹی چھوٹی لذتوں میں نہیں کھوتی۔ طالوت کا لشکر ایک بہت بڑے مقصد کے لیے نکلا تھا۔ ایک عظیم جنگ سے پہلے اللہ نے انہیں ایک چھوٹی سی آزمائش سے گزارا۔ فرمایا، اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، تو جو اس میں سے پی لے گا وہ مجھ سے نہیں، اور جو اسے نہ چکھے گا وہ مجھ سے ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو ہاتھ سے بھر لے۔ مگر جب دریا پار کرنے کا وقت آیا تو اکثریت اس چھوٹے سے امتحان میں فیل ہو گئی۔ جنہوں نے جی بھر کر پانی پیا، ان کی ہمت نے وہیں جواب دے دیا۔ کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لو جی بس۔ جو لوگ اپنی زبان اور پیاس پر قابو نہ پا سکے، وہ بھلا میدان جنگ میں کیا کرتے؟ یہی ہماری قوم کا بھی نقطہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہیں یقین تھا کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے، وہ بول اٹھے، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اصل میں یہ یقین کی کمی، اللہ سے ملاقات کا احساس نہ ہونا اور آخرت کی فکر سے غفلت ہی ہے جو ہمیں زبان کے چٹخاروں اور دسترخوان کی منصوبہ بندی تک محدود رکھتی ہے۔ کیا یہی مقاصد اب ہمیں چلائیں گے؟ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کھوئی ہوئی روح کو واپس کیسے لایا جائے؟ ہمیں بس یہ یاد رکھنا ہوگا کہ رمضان دراصل شہر القرآن ہے،
قرآن کا مہینہ یہ نفس کو قابو کرنے کی مشق کا وقت ہے تاکہ روح بیدار ہو سکے، نہ کہ صرف پیٹ کو بھرنے کا اہتمام۔ یہ ایک بہت عجیب تضاد ہے۔ روزہ رکھا جاتا ہے تاکہ جسمانی تقاضے کمزور ہوں اور روح کو طاقت ملے، لیکن ہم روزے سے ہونے والی کمزوری کا علاج مزید غفلت میں تلاش کرتے ہیں، یعنی مزید نیند یا پھر موبائل کی لا عینی تفریح۔ راستہ واقعی بہت سادہ ہے۔ سحر و افطار کو سادہ بنائیں، قرآن کے ساتھ خاص وقت گزاریں، خاموشی میں اپنے اندر جھانکیں اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہمارا وقت اور ہماری توجہ ضائع کرتی ہیں۔ ہر روز رات کی تنہائی میں اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھیں، کیا آج کا روزہ صرف بھوک پیاس کا نام تھا یا روح کی بھی کوئی ترقی ہوئی؟ جواب ہمارے اپنے دل کے اندر ہی موجود ہے۔ اور آخر میں اللہ کا یہ امید بھرا وعدہ۔ ابلیس کے تمام چیلنجز کے باوجود اللہ فرماتا ہے، بے شک میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ میں اکثر سوچتی ہوں وہ کون ہے، کتنے ہیں وہ سچے بندے، اور ہم ان میں شامل ہونے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟